ماں باپ سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ رزق کے سارے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے۔ اس کائنات کی ہر چیز خوبصورت ہے، اگر آپ کا اپنا دل خوبصورت ہے۔ دل خوبصورت بنائیں، منظر بدل جائیں گے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایک ایسا کام کر جائیں جس سے دنیا ہمیں 100 سال تک یاد رکھے۔ انسان پر بھروسہ کرنے کے لیے اس کی زبان نہیں، اس کے کردار کو پرکھنا چاہیے، کیونکہ زبان جھوٹ بول سکتی ہے مگر کردار ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ جھوٹ، حرص اور بے ایمانی سے روزی نہیں بڑھتی، لیکن دیانتداری سے برکت اور سکون جیسی دولت انسان کو مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے، آمین۔ بے شک رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان ذریعہ تو بن سکتا ہے مگر رازق نہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسے مانگنا چاہیے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے ذوق کا یہ عالم ہے کہ روزانہ لاکھوں اچھے جملے بولے اور لکھے جاتے ہیں، لیکن پذیرائی صرف۔ پھر یوں ہوا کہ بات حدوں سے نکل گئی، کچھ خواب رنجشوں کی حراست میں مر گئے۔ اپنی نظروں کو سنبھال اے ابن آدم، ہر ضرورت مند عورت بد کردار نہیں ہوتی۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے۔ انسان کی کمی نہیں، انسانیت کی کمی ہے۔ رزق حاصل کرنے کی باغ دوڑ بیشتر مردوں سے ان کی ذاتی زندگی کا حسن چھین لیتی ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ بے شک رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان ذریعہ تو بن سکتا ہے مگر رازق نہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں، اللہ دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو چالاکی اور ہوشیاری کبھی نہ سکھاؤ، ورنہ ان کا سب سے پہلا شکار آپ خود ہوں گے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی ضرور جلتا ہے، شمع جلتی رہی پروانہ جل جانے کے بعد۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور دور رہو۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو مان لیں یہ مالک کا کرم ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کے شکر گزار رہو۔ گھر سونا چاندی سے نہیں بنتے، دولت کے انبار سے نہیں بنتے، گھر محبت اور احساس سے بنتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی مکمل اور پرفیکٹ نہیں، اس لیے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس
کچل ڈالے۔ اگر کسی عورت سے وفا چاہتے ہو تو اسے وقت دو، محبت دو، بھروسہ دو، اور سب سے زیادہ اگر عزت دو گے تو وہ عورت تمہارے لیے اپنی جان تو دے دے گی مگر کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں اور برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے مگر اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کے لیے آزمائش بھی الگ، ہر کسی کی کہانی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں۔ ہر حال میں مسکرانے کی ٹھانی ہے، اے زندگی ہم نے ابھی ہار کہاں مانی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیلی رہیں۔ آہستہ چل اے زندگی، کئی قرض چکانا باقی ہیں، کچھ درد مٹانا باقی ہیں، کچھ فرض نبھانا باقی ہیں۔ جب تم کسی کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہنسی دیکھو تو سمجھ لینا وہ شخص اندر سے بہت گہرا ٹوٹا ہوا ہے۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن سے رستے بنا دیے۔ ہر روز دل اداس ہوتا ہے اور شام گزر جاتی ہے، ایک روز شام اداس ہوگی اور ہم گزر جائیں گے۔ مسکرائیے، دنیا کے سارے دکھ آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی نہ گنوا دیں، اور پھر بچتا ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات، خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ شکر کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔